أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مہم کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ فرشتے کسی معمولی کام کے لیے تشریف نہیں لاتے بلکہ کوئی اہم کام ہو تو اس کے لیے فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے. جہاں تک میری خوشخبری کا معاملہ ہے تو اللہ پاک یہ تو مجھے وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ جو اتنی تعداد میں فرشتے آئے ہیں یہ کسی خاص مشن پر آئے ہیں. الخطب کا معنی ہوتا ہے الامر الخطیر، کوئی بڑا مہم کام، کوئی بڑا اہم کام جس کی بڑی اہمیت ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور سورۃ العنکبوت میں اس قوم کے بارے میں وضاحت ہے. فرمایا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریۃ ان اہلها كانوا ظالمین. انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس بستی کے لوگ مشرک ہیں اور ظالم ہیں اور بد کردار ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ویسے بھی آپ بڑے رحم دل تھے، تو فرمایا کہ ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو لوط ہے. انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. فرمایا ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کی ساتھی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. یہ دونوں کفار میں سے تھیں. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں. یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کر دیا ہے کہ یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والے اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان سب کو ہم نجات دے دیں گے
اور بیوی ان کی وہ نجات نہیں پا سکے گی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ غادر کہتے ہیں الباقی کو، یعنی جو پیچھے رہ جائے، بچ جائے۔ فرمایا یہ خاتون یہ پیچھے رہ جائے گی، آپ کے ساتھ روانہ نہیں ہو سکے گی۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس کی قوم کو پہنچے گا، اور وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ صدوم کی بستی ہے جس کے رہنے والے ہم جنس پرستی کے شیدا تھے، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کرتی تھیں۔ اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی ہم جنس پرستی کے قوانین نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دشمنان اسلام کا یہ ایجنڈا ہے کہ اس قانون کو تمام اسلامی ممالک میں رائج کیا جائے کہ مرد اپنی شہوت مرد سے پوری کرے اور عورت اپنی شہوت عورت سے پوری کرے، یعنی وہی جرائم جو لوط علیہ السلام کی قوم جن کا ارتکاب کرتی تھی، آج کے مسلمان بھی انہی جرائم کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، اور کفار پیسے کا لالچ دے کر اور ڈراوا دے کر، روب ڈال کر، خوف دلا کر کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کے پاس، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ چونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور نہایت حسین و جمیل تھے، اور لوط علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری قوم اجنبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش کرتی ہے اور ان پر زیادتی کی کوشش کرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم تو ایسے لوگ معلوم ہوتے ہو جو ہمارے علاقے کے نہیں ہو، اور تم اجنبی سے جن کے ساتھ کوئی ہماری جان پہچان نہیں، ایسے لوگ معلوم ہو رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں کی بلیوں کو بھی غیب ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ ہمارے اماموں کو غیب ہے، وہ کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں۔ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں وہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا اس کا بھی ان کو علم ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کا بھی انہیں علم ہے، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام چند سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا کر آ جاتے ہیں، اور جہاں کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو وہ فوراً وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ چیز لے کر جس میں وہ شک کرتے تھے۔
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ امتراء کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، یعنی ایک ایسی بات پر جھگڑا کرنا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بے حقیقت چیز کے بارے میں جھگڑا کرنا، یعنی شک میں مبتلا ہونا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، بالحق سے مراد عذاب ہے کہ ہم عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ 100% سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا رات کو جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اور آپ ان سب کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ ان کی آپ نگرانی کر سکیں اور ان میں سے کسی کو بھی پیچھے رہنے سے باز رکھ سکیں، اور نہ ہی انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ سنبھال لی جائے، یا کوئی بیمار ہو تو اس کو سنبھال لیا جائے، یا کسی کی سواری کمزور ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ تو اس طرح آپ لشکر کے پیچھے رہ کر پورے لشکر کا خیال رکھتے تھے۔ تو فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا اور قوم کی چیخ و پکار اور ان کی آہ و بکا فضا میں بلند ہوگی، تو اس وقت انسان فطری طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری قوم کا کیا حال ہوا، میں دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا کہ نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کا نظارہ کرنا یہ کسی صورت بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن بستیوں پر عذاب آیا ہے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بستیوں میں جانے سے گریز کرو، اور اگر کبھی جانا پڑے تو روتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہاں سے گزرو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح ان پر عذاب آیا اس طرح ہم پر نہ آ جائے۔ تو فرمایا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ یہ کہاں گئے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی مفصل یا پکی بات نہیں، لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو ملک شام جانے کا حکم ہوا، اور بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم ہوا، اور یہ دونوں چچا بھتیجا اللہ کے دشمنوں کا انجام دیکھنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب اللہ کا عذاب آیا اور ان کی تباہی اور بربادی ہوئی تو انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں مزید پختہ ہو گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ،
اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس کام کا فیصلہ ارسال کر دیا. ان دابر ہؤلاء، کہ یقیناً ان لوگوں کی جڑ مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی. فرمایا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہونا، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا، اور صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب اس طریقے سے آئے گا کہ جبریل امین ان کی زمین کو نیچے سے اکھاڑ کر اوپر لے جائیں گے بلندی پر، اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر دے ماریں گے، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. اور آج بھی وہ بستی بحر مردار کے نام سے موجود ہے. اللہ کے نافرمانی کا انجام اور اللہ کے دشمنوں کا عبرتناک انجام اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نشانی باقی رکھ چھوڑی کہ دیکھو جو لوگ میرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں ان کا یہ حشر ہوتا ہے. اور یہ جو لواطت ہے، اغلام بازی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے قوم لوط والا عمل کر رہا ہے تو فاقتلوا الفاعل والمقتول، کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی دونوں کو قتل کر دو. اتنا غصہ اللہ کو اس کام پر آتا ہے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے کہ نر ایک دوسرے نر سے اپنی شہوت پوری کرے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر غیر فطری کام میں پیش ہوتے ہیں. ترجمہ ایک بار. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا مہم ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں. قالوا انا ارسلنا، انہوں نے کہا یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، بلا شبہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کر دیا ہے کہ یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے فرمایا یقیناً تم اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں. بما كانوا فيه يمترون، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ شک کیا کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں.
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چل پڑیے رات کے ایک حصے میں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کی طرف اس کام کا فیصلہ کر دیا۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ یقیناً ان لوگوں کی جڑ مقطوم مصبحین، صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔